میرا نام یاسر بلال ہے۔ میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب اپنے قبیلے کے سردار ہیں۔ ہم علاقے کے چند بڑے جاگیرداروں میں سے ایک ہیں۔ میری عادات بگڑے ہوئے نوابوں والی تھیں۔ میرے ہاتھوں روز کوئی نہ کوئی مزارع یا غریب آدمی پٹتا تھا، یہاں تک کہ اگر میری گاڑی گزرتی تو بلا تفریق مرد عورت ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلام کرتے تھے۔ اگر کوئی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے سلیوٹ نہ کرتا تو مرد عورت میں امتیاز کیے بغیر اسے وہاں ہی تشدد کا نشانہ بنا ڈالتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگ نہ تو میرے خلاف قانون سے مدد لے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی سے میری شکایت کر سکتے ہیں، مگر میں یہ بھول جاتا تھا کہ لوگ مجھے بد دعا دیتے ہیں اور بد دعا سیدھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے۔ مجھے میرے ایک مزار لطیف کی بیٹی ایمن خان پسند آ گئی تھی۔ میں چاہتا تو اسے زبردستی بھی اٹھا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں نے اسے برباد کرنے کے لیے محبت کا راستہ چنا۔ میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر گھر سے بھگا لیا۔ اس کے والدین نے میرے خلاف پنچایت بلائی، مگر پنچایت نے بھی مجھ جیسے طاقتور کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ تو ایمن کے والدین نے قانون کی مدد لینے کی کوشش کی اور متعلقہ پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ پولیس آج بھی وڈیروں پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے، اس لیے پولیس نے بجائے اس غریب ہاری کی مدد کرنے کے مجھے ان کی شکایت کے متعلق آگاہ کر دیا۔ میں نے اسی وقت لطیف کے خلاف چوری کا پرچہ درج کرنے کا کہہ دیا۔ پولیس نے پرچہ درج کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور مال مسروقہ بھی برآمد کر لیا۔ غریب مظاہرے کو سزا ہو گئی۔ میں نے لطیف کے مالی حالات اس نہج پر پہنچا کہ اس کی بیوی لوگوں سے کرایہ مانگ کر لطیف کی ملاقات کے لیے جاتی، چونکہ لطیف کی بیوی کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنا کرایہ اپنی جیب سے ادا کر سکے کہ جا کے اچھا وکیل کرتی اور لطیف کی ضمانت کرواتی۔ دوسری طرف رشوت نہ دینے کی وجہ سے جیل پولیس والے روز لطیف پر تشدد کرتے، یہاں تک لطیف جیل میں ہی پولیس تشدد سہتے سہتے مر گیا۔ لطیف کی موت کے بعد لطیف کی بیوی کا بھی کبھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے ایمن سے جیلی نکاح کر لیا اور ایمن کو محبت کے نام پر ہوس کا نشانہ بنانے لگا۔ مجھے آج بھی ایمن کی معصومیت پر حیرت ہوتی ہے کہ ایمن کتنی آسانی سے محبت کے نام پر اپنے والدین کو چھوڑ کر میرے پاس آ بسی اور کتنی خوشی سے میری جنسی تسکین کا باعث بن رہی ہے۔ میں نے کبھی بھی ایمن کے چہرے پر والدین سے بچھڑنے کا ملال نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ایمن کو تقریباً 2 سال رکھا۔ 2 سال بعد پتہ چلا کہ ایمن بانجھ بھی ہے، تو میں نے ایمن کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ میرے دوستوں کے لیے بھی اپنا آپ پیش کرے۔ ایمن نے انکار کیا تو میں نے تشدد کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایمن کو اتنا مارا تھا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی، مگر میں نے پھر بھی اسے چھوڑا نہیں تھا، یہاں تک کہ میں خود تھک کر بیٹھ گیا تھا۔ جب ایمن ہوش میں آئی تو اس کے جسم میں جگہ جگہ سے خون رس رہا تھا۔ میں نے ایمن کو اسی حالت میں دوستوں کے سامنے پیش کر دیا تھا اور میرے دوستوں نے ایمن پر اپنی ہوس مٹائی تھی۔ اس کے بعد ایمن ایک بار نہیں کئی بار میرے ہاتھوں پٹنے کے بعد میرے دوستوں کی لذت کا سامان بنی، یہاں تک بار بار جسم پر لگے زخم تازہ ہونے کی وجہ سے ایمن کو جلد اور خون کا کینسر ہو گیا۔ ایمن دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ جب ایمن بالکل لاغر ہو گئی تو میں ایک دن ایمن کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایمن کو جلد اور بلڈ کینسر ہو گیا اور ساتھ ہی بتایا اس کا بچنا ممکن نہیں، مگر پھر بھی سکون کے لیے کچھ ادویات لکھ کر دے دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ادویات لکھ کر دیں تو میں نسخے والا کاغذ اور ایمن کو لے کر پھر گھر آ گیا۔ میں بھی ایمن سے اکتا چکا تھا۔ میں نے ادویات کی بجائے زہر خریدا اور ایمن کو دوا کے نام پر پلا دیا۔ زہر نے کچھ ہی منٹوں بعد اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ایمن تڑپنے لگی اور میں ایمن کا تماشا دیکھنے لگا۔ کچھ دیر ایمن کی نکلتی ہوئی جان دیکھ کر میں ایمن کو ملنے والی اذیت سے محفوظ ہوتا رہا، مگر جب اکتا گیا تو میں نے رسی کی مدد سے ایمن کو چارپائی پر باندھ دیا اور ایمن کو بتا دیا
کہ میں نے تم کو دوا کے نام پر زہر پلا دیا ہے۔ میری بات سن کر ایمن بالکل پرسکون ہو گئی اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، واقعی اللہ تعالیٰ ٹھیک فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ایمن مر گئی اور میں نے ایمن کو بنا جنازے کے ہی حویلی میں گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ ایمن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، نہ ہی مجھے کوئی پوچھنے والا تھا، اس لیے ایمن کی موت کے ساتھ ہی ایمن کی کتاب بند ہو گئی۔ ایمن کی موت کے کچھ ہی عرصہ بعد قبائل کی لڑائی میں میرا باپ مارا گیا۔ میرے باپ کی موت کے بعد میں قبیلے کا سربراہ بنا، مگر میرے چچا اور اس کے بیٹوں نے مجھے قبیلے کا سربراہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی بات پر میں اپنے چچا سے لڑ پڑا تو میرے چچا زاد بھائیوں نے میرے دونوں بازو کاٹ کر مجھے میری ہی خاندانی حویلی سے بے دخل کر دیا۔ میں پولیس کے پاس مدد لینے کے لیے پہنچا تو پولیس والوں مجھے گرفتار کر کے مجھ سے منشیات برآمد کر لیں اور مجھے جیل بھجوا دیا۔ میں جیل میں قید ہوں اور سوچتا ہوں کہ واقعی دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ میرے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، اس کے باوجود پولیس والے مجھ سے رشوت مانگتے ہیں۔ میرے پاس رشوت دینا تو دور کی بات، بھیک دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، تو جیل پولیس والے مجھے الٹا لٹکا کر پیٹتے ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے جیل کے تمام بیت الخلاء صاف کرواتے ہیں اور صحیح صاف نہ ہونے کی صورت میں دوبارہ تشدد کرتے ہیں۔ چونکہ میرے دونوں بازو کوہنیوں تک کٹے ہوئے ہیں تو اس لیے میں ہاتھ میں برش نہیں پکڑ سکتا، لہٰذا اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کے ٹنڈ سے عیسائیوں ہندوؤں تک کی لیٹرینیں صاف کرتا ہوں اور اپنا ماضی یاد کرتے ہوئے ایمن کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بالکل صحیح فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔